تو ان سے اگر آپ دیکھیں تو کیا اس کہتے ہیں متی رسول جی 26ویں باب کی 6 سے 30ویں آیت کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ تمام جو ان سے وہ واقعات بیان ہیں کہ کس طریقے سے جو ان سے مسیح بیتنیہ میں آئے ہیں، کب آئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم جو ان سے 6 سے 30 تک تو نہیں پڑھیں گے 26ویں باب کی، ہم جو ہے صرف چھٹی آیت کو دیکھیں گے جس میں ذکر ہے وہ بیتنیہ میں آئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے متی رسول کی انجیل 26واں باب اور جو ہے وہ 26واں باب اور چھٹی آیت، تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور جب یہوہ شاہی بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھے، یعنی گھر کا بھی ذکر ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ دعوت ہوئی ہے۔ اب ہم جو ان سے اسی واقعے کو ہم دیکھیں گے مرکز رسول کی انجیل 14ویں باب کے اندر۔ مرکز رسول کی انجیل 14ویں باب کی جب آپ تیسری آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تو ایک عورت، اب آپ نے متی رسول کا بھی دیکھا اور مرکز رسول کا بھی دیکھا ہے، وہاں پہ عورت کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ جو ان سے لوکاس رسول کی انجیل جو ہے 7ویں باب کی 36ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کے اندر جائیں گے، سارے حوالے جو ان سے میں نہیں پڑھوں گا کہ وقت کی کمی کے باعث، اور ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی پہلی سے تھوڑا آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر یہوہ شاہی فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آئے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو متی رسول کی انجیل، مرکز رسول کی انجیل، لوکاس رسول کی انجیل میں بیتنیہ کا ذکر ہے، وہ آ رہے ہیں، اس واقعے کا ذکر ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے، کھانے کا ذکر ہے، لیکن یوحنا رسول جو ان سے دن کو بھی جو ہے بیان کر رہا ہے کہ کتنے روز پہلے وہ آئے ہیں۔ پھر یہوہ شاہی فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں جہاں لازر تھے جنہیں یہوہ شاہی نے مردوں سے جلایا تھا، وہاں انہوں نے ان کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس وقت پہنچے ہیں، نہ صرف چھٹے دن 6 دن پہلے پہنچے ہیں فصح سے، بلکہ وہ جو ہے ان کے لیے شام کا کھانا بھی تیار ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شام سے پہلے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ 14 نسیان کو ان کی جو سی ہے مصلوبیت ہے، اور 14 نسیان جمعہ ہے کیونکہ جمعے کے بعد اگلا دن ہفتہ ہے جو کہ سبت کا دن ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 19ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہا گیا کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں کیونکہ سبت کے دن کا وہاں پہ رہنا روا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، وہاں سے آپ جب چھٹا دن لیتے ہیں، اگر آپ فصح کا دن بیچ میں شامل نہیں کرتے تو 8 نسیان بنتی ہے، اور 8 نسیان میں اگر آپ جائیں تو 8 نسیان جو ان سی ہے، جمعے کو اگر آپ 14 جمعہ 14 نسیان ہے، اور اس سے اگر آپ 14 کو بیچ میں شامل نہیں کرتے، یعنی آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جو ہے شامل نہیں کریں گے، حالانکہ بائبل کے مطابق جب دنوں کا شمار کیا جاتا ہے تو انکلوسیو ہوتا ہے، انکلوسیو ریکننگ اس کو کہتے ہیں، تو وہ 8 نسیان بنتی ہے، اور 8 نسیان جو ان سی ہے وہ پھر سبت کے دن فال کر رہی ہے، اور سبت کے دن جو ان سے ہے وہ کام کرنا روا نہیں تھا۔ سبت کے دن جو ان سے ہے اور کیا چیز نہیں روا، آپ کو ایک خاص فاصلہ اس سے زیادہ آپ طے نہیں کر سکتے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک خاص فاصلہ طے کرنے کے لیے آپ جو ہے سبت کے حکم کو توڑیں گے، اور کلام خدا میں کسی بھی ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسیح نے خاص فاصلے کو جو ہے وہ توڑا ہو۔ سفر وہ کر رہے ہیں لیکن وہ سفر ایک خاص فاصلہ طے کرنے تک جو ان سے وہ رائج ہے، اور یہ رائج کب ہوا تھا یہ ہم آگے چل کے جو ہے سیکھیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان سے کلام خدا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے پاسبل نہیں ہے کہ جو ان سے وہ سبت والے دن جو ہے وہ آ رہے ہوں، کیونکہ 8 نسیان پھر بن جائے گی اگر آپ 14 جو ان سے نسیان مصلوبیت کا دن جو ان سے ہے اس کو 6 دنوں کے اندر شمار نہیں کرتے، حالانکہ بائبل کے مطابق انکلوسیو ریکننگ کے مطابق
وہ شمار ہوگا، تبھی جو ان سے وہ 9ویں نسیان کو پہنچ رہے ہیں. اور 9ویں نسیان کو نہ صرف جو ہے سبت کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، وہ خاص فاصلہ جو ان سے انہیں جو ہے وہ توڑا جا رہا، بلکہ اگر وہ 8 کو سبت کے دن پہنچے ہیں تو پھر وہ جو کھانا تیار ہو رہا ہے ان کے لیے شام کے وقت، یہ نہیں لکھا کہ سبت کے بعد کھانا تیار ہوا ہے، شام کے وقت کھانا تیار ہوا ہے، سبت کے روز جو ہے کھانا تیار ہوا ہے، اور یہ بھی حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اور تیسرا جو ان سے ہے، ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب بیتنیہ سے وہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. وہ بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ جو مسیح کی مصلوبیت ہے وہی جو ان سی ہے وہ جمعے والے دن نہیں ہوگی. تو آپ کو ساری ترتیب جو ان سی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے ان کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتھا خدمت کرتی تھیں، مگر لازر ان میں سے تھے جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. یہ لازر کے گھر میں نہیں ہو رہا، لازر اس دعوت میں شامل ہیں، اور مرتھا جو ہے وہ خدمت کرنے والی ہیں، یہ وہ انتظام میں ہیں. لازر جو ہیں وہ مسیح کے ساتھ اس میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ شمعون کوڑی کے گھر جو ان سے ہو رہا ہے. تو یہ کیونکہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، بہت بھید ہیں کہ شمعون کوڑی کے گھر میں موجود کیوں ہے، لازر وہاں پہ کیوں موجود ہیں، مرتھا کیا کر رہی ہیں، مسیح یہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، یہ کھانا تیار کیوں ہے، یہ بھید کیا ہے. یہ ہم خدا قدوس نے کبھی چاہا تو ہم اس سے اس وقت جو ہے وہ سیکھیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو مسح کیا جاتا ہے، ایک عطردان میں جو ہے وہ عطر لایا جاتا ہے اور اس سے ان کو مسح کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبت کے روز جو ان سے ایک خاص جو ہے فاصلے تک آپ کو اجازت تھی کہ آپ جو ان سے وہ فاصلہ طے کر سکتے تھے، اور یہ فاصلہ جو ان سے جو فقی و فیسی جو شرح کے استاد تھے ان کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو مقرر نہیں کیا تھا. انہوں نے اس حوالے کو جب بنی اسرائیل جو ان سی ہے ابھی بیابان کے اندر ہے، اس حوالے کو لیتے ہوئے یہ فاصلہ مقرر کیا تھا. اور اس کی وجہ جو ہے ہم دیکھیں گے، عمومی طور پہ پھر نام بگاڑ کے یشوا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی یہوہ شائع لفظ ہے. ماڈرن عبریوں میں یہوشوا جو ان سے ڈاٹس اور پوائنٹس کی وجہ سے یہوشوا بن گیا وہ، لیکن جو قدیم عبرانی زبان ہے وہاں پہ جب ووولز نہیں تھے تو وہ یہوہ شائع جو ان سے وہ ہے. وہ آپ یہوہ شائع کی کتاب جسے بگاڑ کے یشوا کہا گیا ہے 3 باب کی 4 آیت میں آئیں گے، اور یہ وہ جو فاصلہ طے ہے یہ وہاں پہ آیا ہے. 3 باب کی جب آپ 4 آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان پیمائش کر کے قریباً 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، ان کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راستے کبھی نہیں گزرے. تو یہاں پہ یہ جو 2000 ہاتھ کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ جو ان سے وہ لیا گیا تھا کیونکہ خدا کا جو صندوق ہے، جو عہد کا صندوق ہے، اس سے 2000 ہاتھ کے فاصلے پہ آپ نے رہنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو جب خیمہ جو ان سے خیمہ اجتماع بیابان میں لگایا جاتا تھا تو اس سے 2000 ہاتھ کے فاصلے پر باقی خیمے جو ان سے ہیں وہ لگائے جاتے تھے، تاکہ جو ان سے وہ والا فاصلہ کہا جاتا تھا. اور یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے تھا کہ اتنا فاصلہ جو ان سے آپ طے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر جانا ہے. ود ان دا والز آف دا سٹی جو ان سے آپ کہیں پہ بھی ہیں، اگر آپ اس وال کے اندر ہیں تو آپ جو ان سے وہ ہیکل تک آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یروشلم سے باہر ہیں اور وہ 2000 ہاتھ سے آگے ہے، زیادہ ہے، تو پھر آپ کو جو ان سے سبت والے دن جو ہے یہ آپ فاصلہ طے نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ریزن ہے کہ مسیح جو ہے نہ تو وہ فاصلہ طے کر رہے ہیں
اور سبت والا دن نہ ہی وہ سبت کے دن جو ان سے ان کا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور نہ ہی جو ان سی ہے آگے چل کے ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں کس وجہ سے جو ان سے یہ اگر جو ہے آپ 14 تاریخ فسح کے دن جو ہے اس 6 دن کے اندر شمار نہیں کرتے تو آپ کی جو ان سی ہے جو فسح ہے وہی جو ہے اس کی ترتیب ڈفرنٹ ہو جاتی ہے۔ آئے ہیں اب ہم، یہ تو ہم نے دیکھ لیا بیتنیہ میں کہ بیتنیہ میں وہ آئے ہیں 9 نسیان کو، اور یہ 9 نسیان ہم نے 14 سے جو ہے 6 دن کا لیا ہے، 14 کو شامل کرتے ہوئے جو بائبل کے مطابق انکلوسیو ریکننگ ہے۔ اب ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیتنیہ میں یہ تمام واقعات جو ان سے جو آپ نے پڑھ لیے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان تمام واقعات کو چاروں اناجیل میں، متی رسول کی انجیل 26ویں باب کی 6 سے 30 میں، مرکز رسول کی انجیل 14 باب 3 سے 9، لوکاس رسول کی انجیل 7ویں باب 36 سے 50، اور یوحنا رسول کی انجیل 12 باب 1 سے 9 آیت کی طرف۔ بیتنیہ میں جو آ رہے ہیں وہ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل جو ہے 11ویں باب میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کہاں پہ تھے۔ ہم چلیں 11ویں باب میں جا کے تو وہاں سے آپ کو 54 اور 55ویں آیت میں دیکھ دیتے ہیں۔ پس اس وقت یہوشع یہودیہ میں لانیہ نہیں پھرے، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلے گئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یہوشع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئیں گے؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دیں تاکہ انہیں پکڑ لیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یروشلم سے جو ان سے ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں، وہ افرائیم نام ایک شہر کو چلے گئے ہیں، وہاں سے وہ جو ان سے ہے وہ انہوں نے بیتنیہ میں آنا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ پڑاؤ یرو کے راستے آ رہے ہیں، تو 6 روز پہلے بیتنیہ میں آئے ہیں۔ اور اگر یہ سبت کا دن وہ طے کر رہے ہیں تو سبت کے دن یہ 2000 ہاتھ سے ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں تھا۔ سبت کے دن جو ان سے ہے وہ عبادت کا دن ہے، آرام کا دن ہے، تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ مسیح کہتے ہیں سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے، نیکی کے لیے آپ جو ان سے کوئی بھی جو ہے کام جو نیکی جس سے ہو، جس سے جان بچانا مقصود ہو، اس کی اجازت ہے۔ رائٹ، اب ہم آ رہے ہیں کیا اس کہتے ہیں بیتنیہ سے یروشلم میں داخلے کے لیے، جو کہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کو جو اگر آپ دیکھیں حوالے جو ان سے میں آپ کے لیے دیتا ہوں، میں تمام کے تمام حوالے جو ہے نہیں پڑھوں گا۔ متی رسول کی انجیل 21واں باب پہلی 11 آیت، مرکز رسول کی انجیل 11واں باب کی پہلی 11 آیت، لوکاس رسول کی انجیل 19ویں باب کی 29 سے 44ویں آیت، اور یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب میں ہم چلیں گے، اور 12 سے آپ جو ان سے اب 19 آیت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے یہاں سے وقت کی کمی کے باعث 12ویں باب کی 12 سے 13ویں آیت تک ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مسیح آ چکے ہوئے ہیں۔ بیتنیہ میں آئے ہیں، اور بیتنیہ سے دوسرے دن لکھا ہوا ہے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یہوشع یروشلم میں آتے ہیں، یعنی بیتنیہ میں وہ آئے ہیں۔ بیتنیہ میں آئے ہیں 9 تاریخ کو۔ بیتنیہ میں کب آئے ہیں؟ 9 تاریخ کو۔ 6 روز پہلے 14 تاریخ کو فسح، 14 کو آپ شامل کر رہے ہیں، اس سے جب آپ 6 دن پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو 9ویں تاریخ جو ان سی ہے وہ نسیان کی بنتی ہے، اور لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب کی 12ویں آیت میں، دوسرے دن مینز 10 نسیان کو۔ 10 نسیان کو دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یہوشع یروشلم میں آتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں لیں اور ان کے استقبال کو نکل کر پکانے لگے کہ ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسیح 9 نسیان جو ہے یہ اتوار والا دن ہے، اور مسیح اس سے اگلے دن پیر والے دن جو ہے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ جو 10 نسیان ہیں وہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔
किसी भी सूरत ये पाम संडे खजूरों का अतवार कलाम खुदा के मुताबिक नहीं है। ये कलाम खुदा के अंदर तहरीफ की गई है। हर वो शख्स जो तहरीफ करता है, उसको अपनाता है, खुदा की लानत उसका जौन है वो मुस्तकबिल ठहराई गई है। वो अपने लिए खुदा की लानत जो है ठहराते हैं। ये जो हफ्ता है ये इस लिहाज से अहम है जिसके अंदर आप ना सिर्फ मसाया की मसलूबियत को देखते हैं, मसाया के जी उठने को देखते हैं, बल्कि वो तमाम वाक़यात इस हफ्ते के अंदर जो हुए हैं उनसे आप आगाही पाते हैं। किस तरीके से आप खजूरों के त्योहार या पाम संडे को मसाया की मसलूबियत के साथ जोड़ सकते हैं। आपको ये तक इल्म नहीं है कि मसाया का 10 नस्यान को यरूशलेम में दाखिल होना क्यों ज़रूरी था। आए हम सीखें। जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 14 नस्यान को 6 दिन के अंदर शामिल नहीं करते तो आप 6 दिन पहले फिर 8वीं नस्यान को जो है वो फॉल करेंगे। 8 नस्यान जो है वो हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन आप एक शहर से दूसरे शहर 2000 कदम, जो कि आज के वक्त में अगर पैमाइश की जाए तो 0.596 किलोमीटर बनते हैं। 596 मीटर ये बनते हैं, क्योंकि एक हाथ 18 इंच का है और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से और उसको आप मीटर्स में निकालेंगे तो ये आपको जौन से 0.596 जौन से वो किलोमीटर बयान करेगा। अगर आप कहते हैं जी मसाया ने परवाह नहीं की और सबत के दिनों ने सफ़र किया, तो फिर ना सिर्फ मसाया ने सबत के उस हुक्म की पैरवी नहीं की जिसमें कहा गया था कि यह आराम का दिन है। किसी किस्म का वो नेकी का काम नहीं कर रहे, ना वो ना उनके शागिर्द। किसी भी किस्म का जब वो बैतनिया में पहुंचते हैं तो वो लोग जिन्होंने उनके लिए शाम का खाना तैयार किया है उन्होंने भी हुक्म को तोड़ा है। और इससे बढ़कर अगर वो जो है 8 को पहुंचे हैं और अगला दिन कलाम खुदा कह रहा है 9 तारीख को वो यरूशलेम में आ रहे हैं, तो वो फसा के बरे ही नहीं है। आपने महज पाम संडे को जायज़ करार देने के लिए, महज खजूरों के त्योहार को मानने के लिए उस कलाम खुदा की नफी कर दी जिसकी गवाही यूहन्ना रसूल देते हैं कि देखो खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाते हैं। खुदा के बरे, फसा के बरे, जिनकी पालूस रसूल तस्दीक करते हैं कि हमारे फसा के बरे यानी मसीह कुर्बान हुए। आप कहते हैं कि वो 9 तारीख को दाखिल हुए हैं जो कि संडे बनेगा फिर, और आप इसलिए पाम संडे मनाते हैं। तो फिर फसा का बरा तो 10 तारीख को लिया जाता था। वो फिर फसा के बरे नहीं रहे, और अगर वो फसा के बरे नहीं रहे तो फिर उनकी कुर्बानी भी आपने नाजायज़ ठहराई। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि आप तरतीब को सीखें, तरतीब की हकीकत को जानें, कलाम की तरफ रुजू करें, और जो भी कलाम सुनाने वाला आप तक कलाम पहुंचाता है आप उसकी तहकीक करें कि क्या ये बातें ऐसे ही कलाम के अंदर मौजूद हैं या इसने महज अपनी मिशन की जौन सी है पैरवी करते हुए आपको गुमराह किया है। आए देखें कि 10 तारीख जो नस्यान की उसके मतलब हुक्म क्या था, फसा के बरे के लिए हुक्म। हम खरूज की किताब 12वें बाब की 3री आयत में चलेंगे।
خروج کی کتاب 12واں باب، اور جب آپ تیسری آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت یا واہ خدا قدوس موشے سے فرما رہے ہیں، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دیں کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے بھائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ اگر مسیح فسح کے برے ہیں، اگر مسیح خدا کے برے ہیں، اگر مسیح میرے لیے قربان ہوئے ہیں، تو پھر جو ان سے وہ 10 تاریخ کو ان کا یروشلم میں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ 10 تاریخ کو فسح کے برا چنا جانا بہت ضروری ہے۔ 10 تاریخ کو فسح کے برا کی جانچ ہونا بڑا ضروری ہے، اور اسی لیے 10 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک فسح کے برے کی جانچ ہوتی ہے اور مسیح کی جانچ ہوتی ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم کلام خدا کو اس لیے نہیں کہ میرے باپ نے ایسا سکھا دیا، اس لیے نہیں کہ میرے کلام سنانے والے نے ایسا سکھا دیا، اس لیے نہیں کہ میری تربیت ایسی ہوئی، اس لیے نہیں کہ میری کلیسیا ایسا کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ میں باعث شرم ٹھہرایا جاؤں گا۔ آپ باعث شرم نہیں، خدا کی طرف سے باعث برکت ٹھہریں گے جب آپ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے ترتیب شدہ کلام کے مطابق خدا کی تمجید کریں گے۔ آپ باعث لعنت ٹھہرائے جائیں گے خدا کے مطابق، اگر آپ اس میں تحریف کریں گے، اگر آپ اس میں کوئی اضافہ کریں گے، اگر آپ کلام کے عین مطابق نہیں چلیں گے۔ اگر آپ اتوار والے دن 9 نسیان کو جو ان سے وہ مسیح کی آمد کرتے ہیں، تو پھر ان کی مصلوبیت جو ان سی ہے وہی جو ہے وہ 15 تاریخ کو ٹھہرتی ہے۔ 14 نسیان کو ان کی مصلوبیت نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ اگر 10 تاریخ، اگر آپ کہتے ہیں جی سنڈے 10 تاریخ تھی، تو پھر ان کی مصلوبیت جو ہے وہ 15 نسیان کو ٹھہرے گی، 14 کو نہیں ٹھہرے گی۔ یہ بہت ساری ترتیب آپ کی طرف سے خراب ہو جائے گی، کیونکہ ترتیب جو ان سے وہ سیکھی نہیں، اس لیے جو سے یہ ایسا ہوگا۔ تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم اسی کو جو ہے سیکھ لیں آج۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 10 نسیان جو کہ 9 نسیان کو جو ان سے کلام خدا نے ہمیں بتایا یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق 11ویں باب کی 55 سے آپ 12ویں باب کی پہلی آیت اور 9 سے 11 آیت تک چلیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی پہلی اور 9 سے 11 آیت، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے وہ بیتنیہ میں آئے، بیتنیہ میں شام کا کھانا تیار کیا گیا، اور یہ 9 نسیان بنتی ہے جو کہ فسح سے 6 دن پہلے فسح کو انکلوڈ کرتے ہوئے آتی ہے، اور یہ سنڈے ہے۔ سنڈے والے دن جو ان سے وہ بیتنیہ میں آ رہے ہیں۔ منڈے والے دن جو کہ 10 نسیان بن رہی ہے، یہ جو ہے اس روز جو ہے مسیح جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں یروشلم کے اندر، اور اس کا حوالہ ناصر متتیہ رسول کی انجیل، لوکاس رسول کی انجیل، مرکس رسول کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل میں بھی آ رہا ہے۔ یہ ترتیب جو ان سی ہے، یہ میں چارٹ جو ہے لگا دوں گا، اور آپ اس ترتیب کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں 10 تاریخ جو پیر کا دن ہے، یہ وہ دن ہے گو کے پام منڈے نہیں ہیں، گو کے کھجوروں کا پیر نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں سکھایا گیا، اور اس لیے نہیں سکھایا گیا کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی، اور جس طرح بتایا گیا آپ نے اس طریقے سے سیکھ لیا اس کو۔ پیر کا دن ہے،
10 نسیان ہے جب فسح کا برا، خدا کا برا گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آئے ہیں، اور اس دن سے ان کی جو سی ہے فسح کے برے کی جانچ شروع ہو گئی ہے۔ فسح کے برے کا سفر مصلوبیت کی طرف، قربانی کی طرف شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اور آپ اسے یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی 12 سے 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ 11 نسیان اگلے دن اگر آپ دیکھیں تو اگلے دن 11 نسیان جو کہ منگل کا دن بنتا ہے ہمارے مطابق، بائبل کے مطابق 11 نسیان ہے، ہمارے کے مطابق جو ہے منگل کا دن ہے۔ اس روز مسیح ایک بار پھر یروشلم کی طرف آ رہے ہیں۔ 10 نسیان کو آئے ہیں اور شام کو جو ہے وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ 11 نسیان کو ایک دفعہ پھر جو ہے یروشلم کی طرف آ رہے ہیں، اور 11 نسیان کو جب وہ آ رہے ہیں تو رستے میں انہیں جو ہے وہ انجیر کا درخت نظر آتا ہے، انہیں بھوک لگی ہے، اس میں پھل نہیں ہے، اور وہ اسے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جب دوسری مرتبہ جو ہے یروشلم میں آ رہے ہیں 11 نسیان کو منگل والے دن، تو وہاں پہ آ کے وہ جو ان سے ہیکل کی جو ہے صفائی بھی کرتے ہیں۔ تمام ان لوگوں کو جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اپنے چیزیں بیچ رہے تھے، ان کو جو ان سے وہاں سے کوڑا لیتے ہیں اور مار بھگاتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل 11ویں باب کی 12 سے 17ویں آیت میں اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ اگلا دن جو کہ نسیان 12 ہے، بدھ کا دن ہے، اس روز ایک مرتبہ پھر وہ یروشلم میں ہیں۔ وہ آتے ہیں، آنے سے پہلے شاگرد اگلے دن جو ہے جب وہ آنے لگتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئے استاد، آئے ربی، دیکھیں آپ نے جس درخت پہ لعنت کی تھی وہ سوکھ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ مرکز رسول کی انجیل 11ویں باب کی 20ویں آیت اور 27 سے 28ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 14ویں باب میں جب آپ مرکز رسول کی انجیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح اب یہ بدھ ہے، 12 نسیان ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ عید میں 2 دن باقی ہیں۔ واضح ٹائم لائن ہے۔ یہ 14ویں باب کی پہلی 2 آیات مرکز رسول کی انجیل کے اندر دی گئی ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل اور 14واں باب، اس میں اگر آپ جائیں اور اس کی آیات ہم دیکھیں گے، پہلی 2 لکھا ہوا ہے 2 دن کے بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی۔ 2 دن کے بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کا فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ انہیں کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ تو ان سے وہ سوالات جوابات کرتے ہیں۔ جمعرات کا دن جو ان سے اس کا ذکر کلام خدا کے اندر نہیں ہے۔ جمعے والے دن مسیح جو ہے وہ وہاں پہ جمعرات کی شام کو وہ بھیجتے ہیں اپنے شاگرد، دوپہر کے ٹائم فسح تیار ہوتی ہے، جمعرات کی شام کو وہ آتے ہیں، اور جمعے کا دن جو ان سے جیسے جمعرات غروب ہوتا ہے، کیونکہ بائبل سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہے، جمعے کا دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ 13 تاریخ جو جمعرات ہے، جیسے اس کا سورج غروب ہوتا ہے، فسح تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح جو ان سے وہ کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس بیتنیہ سے آتے ہوئے فسح کے دن، مصلوبیت کے دن تک پہنچتے ہیں۔ اس میں آپ تمام واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے جو ان سے انہیں فسح کھائی، گیتسمنی باغ میں گئے، گیتسمنی باغ میں جو ہے انہیں پکڑا جاتا ہے، سردار کاہن کے پاس لے کے آیا جاتا ہے، رات کا وقت ہے، دستور کے موافق عدالت ہو نہیں سکتی، لیکن عدالت لگاتے ہیں۔ صبح 6 بجے پلاطس کے پاس بھیجتے ہیں، پلاطس انہیں جو ان سے سرسری تفتیش کرنے کے بعد ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہیرودیس جو ان سے وہ کہتا ہے یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، پلاطس کے پاس لے آتا ہے۔
پلاتو سے ایک مرتبہ پھر ان سے تفتیش کرتے ہیں اور انہیں پھر جو ہے صلیب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو ہے رومی سولجر جو ہے انہیں لے جاتے ہیں، موک کرتے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. 9 بجے جو ہے انہیں صلیب دے دی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ صلیب جو ان سے دیے جانے کے بعد شام 3 بجے عین اس وقت جب فسح کا برا قربان ہونا ہے، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھ کر اپنی جان دے دیتے ہیں اور جو ان سے ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. فسح کا برا، خدا کا برا قربان ہو گیا ہے ہمارے گناہوں کے لیے. 14 نسیان جمعہ والے دن ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ان کی لاش مانگی جاتی ہے، ان کی لاش کو کفنایا جاتا ہے، ان کی لاش کو قبر کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے رکھ دیا جاتا ہے. اور 15 نسیان جیسے شروع ہوتی ہے، سبت کا آغاز ہو گیا ہے، آرام کیا جاتا ہے اور علیہ صبح 16 نسیان کو مسایہ جی اٹھتے ہیں. کلام خدا ہمیں بڑے واضح طور پہ یہ سکھاتا ہے کہ پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار، کسی بھی صورت کلام خدا کے مطابق اتوار والے دن، سنڈے والے دن نہیں ممکن. کیونکہ اگر آپ اسے سنڈے والے دن گردانتے ہیں تو آپ کلام خدا کے اندر واقعات کی ترتیب کو تبدیل کرتے ہیں. آپ کلام خدا کے اندر احکامات کی تعمیل سے گریزاں ہیں. آپ خدا کے برے، فسح کے برے کی قربانی جو ہے، جو کہ فسح کے دن ہونی ہے، 14 نسیان کے دن ہونی ہے، اسی کا انکار کر دیتے ہیں. آپ اپنے کفارے کا انکار کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم کلام خدا کے اندر ترتیب کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کی تحقیق کریں، اسے سیکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.